لوگ کہتے ہیں دل دے دوں گا اللہ کو. میرا ایک شعر ہے، نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے. لوگ کہتے ہیں دل دے دوں گا اللہ کو، جان دے دوں گا. ارے بھائی کہاں جہاد ہو رہا ہے اس زمانے میں؟ تم خون ارما دے دو بس. میرا شعر ہے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. یہ میرا اپنا شعر ہے، اسی پر میرا وہ شعر ہے. ہاں جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. اور ایک شعر اور بھی ہے سی، حکم کے طیر سے میں ہوں بسمل. اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، چاہے کتنے دل میں غم ہو برداشت کر لو. غصہ آیا پینے میں چاہے بخار آ جائے، ضبط کرو، معافی مانگو جس پر زیادتی ہو گئی. اپنے جذبات کو روکو، اللہ کی مرضی پر گزار لو. چند دن کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ اپنی خواہشات کو چند دن گزار لو. پھر ما تشتہی انفسکم، ہمیشہ غیر محدود حیات، محدود زندگی کی مزدوری، غیر محدود مزدوری مل رہی ہے. محدود محنتوں پر غیر محدود مزدوری ہمیشہ. ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تشتہی ہے، جو تمہارا خواہش ہوگی سب اللہ پوری کرے گی. تو تیرے حکم کے طیف سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کے طیف سے میں ہوں بسمل. شہادت نہیں میری ممنون خنجر، یعنی میری شہادت کسی کافر کی تلوار کی احسان مند نہیں ہے. ہم تو آپ کے حکم کے تلوار سے سڑکوں پر، بس اسٹاپوں پر، ایئر ہوسٹسوں کے سامنے جگہ جگہ نظر بچا کر تلواریں کھا رہے ہیں. ہماری گردن، ہماری شہادت کافر کی تلوار کی احسان مند نہیں ہے. شہادت نہیں میری ممنون خنجر، تیرے حکم کے طیف سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کے طیف سے میں ہوں بسمل. شہادت نہیں میری ممنون خنجر، میری شہادت تلواروں کی احسان مند نہیں. ہم تو آپ کے حکم پر اپنی گردن بچھائی ہوئی، جو حکم ہو اس کو کرتے ہیں، غم ہو خوشی ہو. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے زیادہ راحت عطا کرتا ہے دنیا میں. چند دن ان کی راہ میں تکلیفیں اٹھا لو، تو ان کا تھوڑا سا خوش ہو جانا بھی، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا ہی سے اس کی جنت شروع ہو جائے گی. وہ بھول جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے دنیا. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی مٹھاس بقول مولانا رومی کے، میں مضمون کو اب ختم کر رہا ہوں، یہ اب آخری، یعنی جیسے جب ریل اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو رفتار ہلکی کر دیتا ہے. اب یہ گیا اسٹیشن پر پہنچ رہا ہوں، آج کی مجلس ختم ہو رہی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، چینی اور شربت اور مٹھائیاں گنے کے رس سے بنتی ہیں، اور گنے میں رس خدا پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سازر، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. ارے تم نے تو اللہ کا نام کبھی محبت سے لینا نہ سیکھا، ورنہ بریانی پلاؤ قورمے بھول جاتے، سلطنت کے تخت و تاج بک جاتے. یہ ایک سجدہ، معروی فرماتے ہیں اگر ایک سجدے کی لذت خدا عطا کر دے سبحان ربی الاعلیٰ کا، کہ اے میرے ربا آپ پاک ہیں، بڑی شان والے ہیں، اس کی لذت عطا کر دے تو فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدے پیش خدا، پیش خدا ایک سجدے کا ذائقہ، خوشتر آئے از دوسر دولت تورا، تجھ کو 200 مملکتوں سے سلطنتوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوگا. پس بے نالی کی نخواہاں ملک کہا. معروی فرماتے ہیں اے دنیا والو، اگر خدا تعالیٰ کی عبادت کا مزہ سجدوں کی لذتیں مل جائیں تو فرماتے ہیں پس بے نالی کی نخواہاں ملک کہا، تو تم نالا کرو گے، رو گے کہ اے خدا ہمیں سلطنتیں نہیں چاہیے. ملک کہا کہ پس بے نالی کی نخواہاں ملک کہا، پس نالا کرو گے، نالیدن رو گے کہ اے خدا مجھے ملک کہا نہیں چاہیے، ملک نہیں ملک کہا. پھر کیا چاہیے؟ ذوق سجدہ مسلم کن مرا، مجھے سجدے کا ذائقہ مسلم عطا کر دے. اے دنیا والوں، مرغ مسلم، ہوٹلوں کے سامنے مرغ مسلم کی آواز لگانے والوں کہتے ہیں آج صاحب مرغ مسلم کھائیں گے. کبھی سجدے کا معرومی کی جان پر فدا ہو اور ان کی جان کو صدافری کو ہو کہ اللہ تعالیٰ معروم کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے کہ قیامت تک کے لیے عاشقی سکھا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے سجدے کی لذت عطا کر دے. تو فرماتے ہیں کہ تم سلطنتوں سے کہو گے، اللہ سے رو گے کہ اللہ مجھے سلطنتیں نہیں چاہیے، ملک سجدہ مسلم کن مرا، مجھے تو سجدہ کا مسلم سلطنت دے دیجیے آپ. اور آگے آخری شعر کیا ہے؟ بادشاہان جہاں از بدرگی، دنیا کے بادشاہوں کو دنیا کی محبت کی بد رگ ہے، بد رگ بری رگ ہے، دنیا گھسی ہوئی ہے، گٹر لائنیں چل رہی، بجائے اللہ کی محبتوں کے انوار ان کی رگوں میں دوڑتے، دنیا کی محبتوں کی گٹر لائنیں چل رہی ہیں. بادشاہان جہاں از بدرگی، ان کی رگیں بری ہیں، فاسد ہیں،
بو نہ بردن اور شراب بندگی، بو نہ بردن، ارے انہیں تو خوشبو بھی نہیں ملی، مہک بھی نہیں ملی شراب بندگی سے، اللہ کی بندگی اور غلامی کی لذت سے ان کی جانیں ناشنا ہیں، بو نہ بردن اور شراب بندگی، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ ادہم وار سرگرداں و دنگ، ورنہ سلطان ابراہیم ابن ادہم کی طرح سے سرگرداں و دنگ ہے، ملک را برہم زبندے بے درنگ، تو سلطنت کو درہم برہم کر کے نکل جاتے کہیں کہ اکیلے ہیں، تب وہاں کیا جنگل میں کہتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشی ہوتی، تمنا ہے کہ اب تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی، وہاں رہتے جہاں دودے فغا کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکسترے دل کی زمیں ہوتی، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن، جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، اوپر جاتے ہیں تو آسمان روک لیتا ہے، نیچے تڑپ کر جاتے ہیں زمین روک لیتی۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اختر کو جو کچھ دیکھتے ہو یہ تو نقل ہے، نقل، جو کہیں اصل عطا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں چاہے سوکھی روٹی چٹنی کھا لو، لیکن اللہ کی رحمت کے دامن کو نہ چھوڑو۔ خدا قادر ہے کہ چٹنی میں بریانی کا مزہ دے دے، اور خدا قادر ہے کہ بریانی میں تمہیں ہزاروں غم میں مبتلا رکھے۔ کانٹوں میں اللہ ہنسا سکتا ہے، پھولوں میں اللہ رلا سکتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں آیتِ درکنج مسجد مست و شاد، ایک شخص مسجد کے کونے میں چٹائی ٹوٹی ہوئی اور اللہ کہہ رہا ہے محبت سے، مست ہے، شاد ہے، خوش ہے۔ وایت درباغ ترش و نامراد، ایک باغ میں پھولوں میں بیٹھا ہوا نامراد اور ترش خودکشی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ خدا نہ کرے وہ گھڑی مومن کی بڑی منحوس ہے جس گھڑی میں وہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہتا ہے۔ اے دل ہی شکر خوشتر یہاں کی شکر سازت، اے دل ہی خمر خوشتر یہاں کی خمر سازت۔ شمس تبریز دیوان کا شعر ہے یہ کہ اے اللہ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا بنانے والا ہے، دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا۔ بس خدا سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے